جن کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے وہ آج ننگے سر کھڑی ہیں۔ یہ مضمون ایک یہودی نوجوان کا ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ میں ایک یہودی ہوں اور اپنے یہودی ہونے پر فخر کرتا ہوں، جبکہ تم اب مسلمان کہلاتے ہوئے شرماتے ہو۔ جبکہ آج دنیا میں ہماری حکومت ہے، تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ ہم تمہاری سڑکوں پر پھرے اور ہمیں تمہارا حال پسند نہیں آیا، تو پتہ ہے ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ بہت ہی آسانی سے تمہاری لڑکیوں کے سروں سے حجاب اتروا دیا، دوسرے طریقوں سے قرآن بھی بھلوا دیا۔ تم لوگوں کے پاس اپنا لباس بھیجا، اپنے بازاروں کو دیکھو، سارے عریاں لباس کی نمائش گاہ ہیں، اور تمہارے تہذیب کا لباس تمہارے بازاروں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم نے یہ سب بڑی آسانی سے قبول کر لیا ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ یہی حال قوم لوط کا بھی ہوا تھا؟ کتنے بے وقوف ہو تم کہ کہتے ہو کہ یہودیوں نے ہماری زمین چھین لی، قرآن اور سنت ختم کروا دیا۔ تم کہاں مر گئے ہو؟ کچھ کرتے کیوں نہیں تم؟ سڑکوں پر تمہاری لڑکیاں ایسے لباس میں گھوم رہی ہیں کہ نام کو لباس ہے۔ پہلے ہم نے تمہاری عورتوں کا حجاب اتارا، پھر چادریں، پھر دوپٹہ، پھر لباس چست کیا، شلواریں اونچی کی، اب شلوار کی جگہ ٹائٹس پہنا دیا۔ ہم نے انہیں بازاروں راستوں میں برہنہ کر دیا۔ اب وہ ہمارا بنایا ہوا لباس فخر سے پہنتی ہیں، اور تمہارا لباس پہنتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے۔ کیا مضحکہ خیز بات ہے کہ تمہارا حال بہت برا ہو گیا۔ ہمیں تم لوگوں کی تعلیم میں ترقی پسند نہ آئی، تو ہم نے تمہارا نصاب بدلوا دیا اور تمہارے ٹیلی ویژن کو ذلت امیز پروگراموں اور شرمناک ڈراموں میں بدل دیا۔ تمہیں اور تمہارے علماء کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہم نے تمہارے نوجوانوں کو بھٹکا دیا۔ ایک دور تھا کہ تم ایک پاکیزہ اور غالب امت تھے، آج تم ذلت کی پستیوں میں اتر گئے ہو۔ یہودی کہتا ہے کہ ہم نے محسوس کیا کہ تم لوگوں کی زبان عربی بہت خوبصورت ہے، جس سے تم قرآن پڑھتے ہو، اور اہل جنت کی بھی یہی زبان ہوگی، تو ہم نے تمہاری زبان کو بے فائدہ اور فضول قرار دے دیا، اور تم لوگوں نے فوراً یقین کر لیا، اور تم دوسری زبانوں پر فخر کرنے لگے۔ ہیلو، ہائے، بائے، ویلکم اور تھینکس وغیرہ وغیرہ، اور تم نے اپنے دعائیہ خوبصورت کلمات السلام علیکم کو چھوڑ کر انہی کا استعمال شروع کر دیا، اور ہم تمہیں اسی طرح ہی پسند کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی پسند نہیں آیا کہ تم لوگوں کو متحد دیکھیں، تو ہم نے تمہاری مسجدوں کو اڑا دیا اور الزام بھی تم پر ہی لگایا۔ اس سے تمہارے درمیان باہم لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ہم نے تمہارے دین کا گہرائی سے مطالعہ کیا اور جھوٹے فتووں کے ذریعے تمہاری راہ سے تمہیں ہٹا دیا۔ ہم نے تمہارے درمیان نفرت اور فساد کی ایک ایسی آگ بھڑکائی ہے جو تب تک نہیں بجھے گی جب تک کہ تم سب کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔ تمہارے گھر والے اب جدید مشینی ایجادات کے زیر سایہ پرورش پاتے ہیں۔ ہم نے طرح طرح کی کمپیوٹر گیمز ایجاد کی، جن میں کھو کر تم قرآن کو بھول گئے، اپنے علماء کو بھول گئے، مسلمان سائنسدانوں اور ان کے کارناموں کو بھول گئے۔ تمہاری نئی نسل ایسی ہے جو حق بات کہتے ہوئے ڈرتی ہے۔ ہم یہودی قوم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ تعداد میں اس قدر تھوڑے ہونے کے باوجود ہم نے تمہیں بہت آسانی سے گوشت کے ٹکڑوں کی مانند خرید لیا، اور تمہیں اس کا کوئی ملال نہیں۔ تم خوش ہو اور اپنی مستی میں مست ہو۔ تو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے خدا را ایک ہو جائیں اور صحیح معنی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ دوستو، جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کی بڑی تعداد کو یہ پیغام لازمی پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک تلخ سہی لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم اس وقت سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں اور گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، اور میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔